الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ میں سب سے پہلے پریس کلب کے جتنے ممبرز ہمارے دوست صحافی حضرات موجود ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں اپنے ساتھی جو ہیں، میرا نام عبداللطیف ہے، میں N1 چترال سے ممبر قومی اسمبلی ہوں پی ٹی آئی کی طرف سے۔ میرے رائٹ سائڈ پہ شہزادہ امان الرحمان صاحب تشریف فرما ہیں، یہ تحصیل چترال کے چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے۔ میرے لیفٹ سائڈ پہ وزیر زادہ صاحب تشریف فرما ہیں، یہ ہمارے سابق ایم پی اے ہیں مائنارٹی ونگ کے اور اسپیشل اسسٹنٹ رہے ہیں سابق کیبنٹ میں، اور ابھی مائنارٹی ونگ کے پروونشل پریزیڈنٹ ہیں، اور وہ ہماری پروونشل اسمبلی کے ریزرو سیٹ کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں۔ ساتھ ہمارے روی کمار بھائی تشریف رکھتے ہیں، یہ بھی ایک سابق مائنارٹی ایم پی اے ہیں اور ابھی بھی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ہماری جو پرائیورٹی لسٹ تھی اس میں ان کا نام شامل ہے۔ ساتھ میرے اپر چترال کے جنرل سیکرٹری علاء الدین وفی صاحب بیٹھے ہیں، اور سمیول رابرٹ، ان کا تعلق مردان سے ہے، یہ میرے ساتھ جیل میں بھی تھے میرے اور وزیر زادہ صاحب کے ساتھ، اور یہ ہمارے نیشنل اسمبلی کے لیے مجوزہ امیدوار تھے ریزرو سیٹ پہ۔ تو آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے میں اسٹیٹمنٹ تو آپ لوگوں کو یہ ریٹرن اسٹیٹمنٹ ہماری مل گئی ہوگی، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آپ صحافی حضرات نے جبر اور ظلم کے ماحول میں جو جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لیے اپنی جدوجہد کی ہے گزشتہ 2 سالوں میں، اس کے لیے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، لیکن اس حوالے سے میں سب سے زیادہ ذمہ داری اس میں دیکھنا چاہتا ہوں ہماری میڈیا میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فارم 45 کو 14 دن کے اندر اپلوڈ ہونا تھا الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر، لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کل اپلوڈ ہوئے ہیں، اور جس طرح کے فارم 45 اپلوڈ ہوئے ہیں وہ بھی اب میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے۔ تو یہ پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق اڑایا گیا ہے اس الیکشن کے ذریعے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک پارٹی کی الیکٹڈ سیٹیں 6 ہیں، الیکٹڈ سیٹیں 6 ہیں اس کی، اور اس کو ریزرو سیٹ جو ہیں وہ 10 سیٹیں مل جاتی ہیں۔ وہ پشتوں میں ایک پروورب جو ہم پریکٹیکل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ نیانا نواسے غٹشوا، تو پہلے ہم سنتے تھے کہ نیانا نواسے سنگ غٹی گی، تو اس الیکشن میں ہمیں پتہ چلا کہ نیانا نواسے سنگ غٹی گی منگتا الیکشن کمیشن دے زلیدہ شے پریکٹیکلی ہو خودو کہ ایک بندے کی سیٹیں جو الیکٹڈ سیٹیں ہیں وہ تو 6 ہیں، لیکن ریزرو سیٹیں اس کو 10 مل گئی ہیں۔ تو صرف آپ لوگوں کی وساطت سے میں پاکستانی قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن کے نام پہ جو ڈھونگ رچایا گیا، آپ اندازہ کریں کہ الیکشن کے 2 سال تو الیکشن سے یہ بھاگتے رہے پی ڈی ایم والے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس کو پاؤں تلے روندا گیا، اور جب الیکشن کا اعلان ہوا اور ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ اپنے نامزدگیاں جمع کرنے گئے تو ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، ان سے کاغذات نامزدگی چھین لیے گئے، ان کے پروپوزرز اور سیکنڈرز جو تھے ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی۔ یہ پری پول ریگنگ تھی۔ پھر اس پری پول ریگنگ میں ایٹ دا 11th آور ہم سے ہمارا نشان چھینا گیا، بیٹ ہم سے چھینا گیا، صرف اس لیے ان کی پلاننگ یہ تھی کہ 80% جس پارٹی کو سپورٹ ہے پاکستانی عوام کی ان کو ریزرو سیٹوں سے محروم کرنے کی یہ جو سازش تھی یہ الیکشن سے پہلے کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ تک جو ہے ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ ہم نے جب پی ٹی آئی نظریاتی کے لیے اپنے وہ دے دیے آپشنز دے دیے تو within 1 hour الیکشن کمیشن نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ پھر پوسٹ الیکشن جو ریگنگ ہوئی وہ تو سب آپ کے سامنے ہے کہ فارم 45 کا مسخ کر کے اب فارم 45 جو ہیں وہ اپلوڈ کیے جا رہے ہیں، جس سے جمہوریت کے منہ پہ کالک ملا گیا، کالک۔ اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے جمہوریت کے منہ پہ تو کالک مل رہے ہیں، لیکن یہ اپنے منہ پہ بھی کالک مل رہے ہیں، ان کے اپنے چہرے بھی ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ قوم کو بہت بھیانک دکھ رہے ہیں۔ تو میری اب الیکشن کمیشن تو پارٹی بن گئی ہے، پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن کمیشن اور اسپیشلی چیف الیکشن کمشنر وہ پارٹی بن گئے ہیں۔ ہم تو یہاں سے مطالبہ کرتے ہیں تو اس میں اگر
ذرہ برابر بھی کوئی اخلاقی جرت، کوئی پرنسپل اگر اس میں ہیں اپنے چیف الیکشن کمشنر صاحب نے، تو ان کو اب تک استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، لیکن وہ اتنے مطلب ڈھیٹ ہیں کہ ابھی تک وہ چمٹے ہوئے ہیں، اور استعفیٰ ان کو دینا چاہیے تھا لیکن نہیں دے رہا۔ ہم پھر بھی یہ مطالبہ دہرا رہے ہیں کہ ان کو فی الفور استعفیٰ دینا چاہیے، کیونکہ جو ذمہ داری کانسٹیٹیوشنلی ان کو دی گئی تھی وہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکے۔ فیئر اینڈ فیئر الیکشن، وہ فیئر FAIR کی جگہ فیئر تو تھا لیکن اٹ واز FER، فیئر خوف تھا، یہ فیئر وہ لائے۔ ٹرانسپیرنسی کی جگہ وہ اس طرح ٹرانسپیرنسی لائے ہیں کہ اس ٹرانسپیرنسی میں پورا نظام ننگا ہو گیا، پورا سسٹم کو انہوں نے ننگا کر دیا، لیکن اس ٹرانسپیرنسی کی ضرورت جس کی تھی کہ الیکشن میں دھاندلی نہ ہو، وہ شفاف ہوں، تو وہ جو پردے بیچ میں تھے وہ پردے انہوں نے خود پھاڑ دیے ہیں۔ اب سسٹم اس ٹرانسپیرنسی سے ننگا نظر آ رہا ہے اور پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے۔ تو الیکشن کمیشن، پوری الیکشن کمیشن ناکام ہو گئی ہے اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں، اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر سمیت اس کے تمام ممبرز کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا۔ اب صرف ایک چیز رہ گئی ہے کہ ہم کورٹ میں گئے ہیں، ہائی کورٹ، ہماری صرف امید کورٹ سے ہے کہ وہ اس ناانصافی کو، اس ظلم کو، اس بربریت کو ریورس کرے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے جو بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ مائنارٹی خواتین کی نمائندگی اب اسمبلی میں کون لوگ کریں گے؟ وہ لوگ کریں گے جن کو قوم نے ریجیکٹ کیا، ان کے نامنیز قوم کو ریپریزنٹ کریں گے۔ جس جماعت نے کروڑوں ووٹ دیے ان کی نمائندگی اس میں اسمبلی میں نہیں ہو رہی، بلکہ قوم کے ریجیکٹ شدہ، قوم کے مسترد شدہ لوگوں کو اب ان کی نامنیز جو ہیں وہ اسمبلی میں قوم کی نمائندگی کریں۔ تو یہ ہم بالکل بھی ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ ہم اسمبلیز کے اندر، پروونشل اور نیشنل اسمبلی کے اندر بھی اس چیز کو فائٹ کرتے رہیں گے، ہم سڑکوں میں بھی اس چیز کو، کیونکہ یہ پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ناکام ہو گئی ہے، میسج یہ دیا جا رہا ہے، حالانکہ جمہوریت ناکام نہیں ہوئی، جمہوریت تو کامیابی کی طرف جا رہی تھی، لیکن اس جمہوریت کو ڈیریل کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں، اس طرح کے مطلب قانون کی دجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ تو جب قانون اور آئین کو بالائے طاق رکھ کے آپ کوئی بھی کام کریں گے، رولز آف دا گیم، وہ جب اب بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے، آپ نے یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو نازک موڑ پر لایا کس طرح گیا، اس وجہ سے پاکستان ہر وقت نازک موڑ پہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جمہوریت کو پنپنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اس کو رستہ نہیں دیا جا رہا، ہر ایک اپنے طور پر جمہوریت کو ٹویسٹ کر کے اپنے لوگوں کو لانے کی۔ آپ اس نازک موڑ سے قوم آگے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب قیدی نمبر 804 کو اپنے بند کر دیا تو قوم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اس پاکستان کو نازک موڑ سے آگے لے کے جائیں گے، اور قوم نے تقریباً 180 سیٹوں کا مینڈیٹ دیا پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو۔ آپ نے وہ سب چھین کے 50% ہماری سیٹیں چھین کے آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔ تو پاکستان نازک موڑ سے ہماری وجہ سے نہیں بلکہ آپ لوگوں کی وجہ سے گزر رہا ہے۔ آپ جمہوریت کو راستہ کیوں نہیں دے رہے؟ آپ عوامی رائے کو راستہ کیوں نہیں دے رہے؟ اس ملک کے کسٹوڈینز یہ عوام ہیں، یہ 24-25 کروڑ عوام اس ملک کے کسٹوڈین ہیں، اس کے مالک ہیں۔ ان کی رائے کو جب آپ پاؤں تلے روندیں گے، جب آپ ان کی رائے کو اپنی تشریح دیں گے، آپ ان کی رائے کو جب اپنی رائے اس پہ ٹھونسیں گے، تو پاکستان نے تو اس نازک موڑ سے نکلنا نہیں ہے، خدا نخواستہ یہ اسی نازک موڑ میں گھومتا رہے گا۔ تو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی یہ آواز آپ کے ذریعے ان تمام اداروں تک پہنچانا چاہتا ہوں جن کی ذمہ داری فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا تھا، اور جنہوں نے ریزرو سیٹوں کا جینینلی اکارڈنگ ٹو دا لا آف دا لینڈ فیصلہ کرنا تھا، انہوں نے وہی بغض اور کینہ کا مظاہرہ کیا اور ہم سے ہماری سیٹیں چھینی گئی۔ یہ پاکستان میں انپریسیڈنٹڈ، جتنے بھی بزرگ بھی بات کر رہے ہیں کہ الیکشن میں داندیاں ہوتی رہی،
لیکن یہ فرسٹ ٹائم دھاندلا ہو رہا ہے، دھاندلا۔ ہمارے خلاف جو بھی حربے استعمال کیے گئے قوم نے ان کو ناکام بنا دیا، لیکن اینڈ آف دا ڈے جب فارم 45 بھی آ گئے تو فارم 47 میں جو ہے وہ ساری چیزیں گڑمڑ کر کے ان کو بالکل الٹ کر کے من پسند لوگوں کو جو ہے وہ 40 50 70 ہزار لوگ لیڈ سے ہمارے کینڈیڈیٹ جیتے ہوئے تھے، ان کو ہرایا گیا۔ اور یہ باتیں کرتے ہوئے لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ آپ اسمبلی میں جا کر دیکھیں، خدا کی قسم ان کو خود کو بھی پتا ہے کہ ہم چوری سے آئے ہیں، ان کے منہ لٹکے ہوتے ہیں، ان کا ضمیر کہیں سے ایک ان کو چبن ہو رہی ہے کہ یار ہم ادھر گھس بیٹھے ہوئے ہیں، حق ہمارا نہیں تھا۔ ہم تو ان کو یہاں تک ہم نے کہا کہ آپ سب لوگ آئیں، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس پہ ہر بندہ، اسمبلی کا ہر بندہ اللہ کے 99 ناموں کے نیچے جھوٹی تو قسمیں کھائی گئی کہ ہم آئین کی پاسداری کریں گے، ہم ذاتی مفاد کو قومی مفاد پہ ترجیح نہیں دیں گے، لیکن وہ قسمیں ہیں جو جھوٹی قسمیں میں ان کو کہوں گا۔ ہم نے ان کہا کہ بھئی آپ آئیں، اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ہر ممبر اسمبلی جو ہے وہ حلف اٹھائے کہ یار میں جو جیتا ہوں میں قوم کے مینڈیٹ سے جیتا ہوں، میں فارم 45 کا پروڈکٹ نہیں ہوں، میں فارم 45 کے ذریعے نہیں جیتا۔ آپ آ کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائیں، ہم اگر آپ جھوٹی قسم دکھائیں گے تو مالک الملک آپ کے ساتھ دیکھے گا، اس کا فیصلہ ہم اس پہ چھوڑتے ہیں، وہ اس سے بھی بھاگ گئے۔ اب اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کون صحیح کون غلط؟ تو لے دے کے اس ملک کے ادارے جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہیں، جو بھی ہے ہماری نظریں وہاں پہ ہیں۔ میں اپنی عدلیہ سے دستبستہ گزارش کروں گا کہ خدا را اس ملک میں آئین کی بالادستی جو عوام کی رائے ہے، جسے جنرل ول کہتے ہیں، پوری دنیا میں ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ پاکستانی میڈیا میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ آج ہمارے پرائم منسٹر کی حلف برداری کی تقریب، وہ اس کی تصویر کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ مینڈیٹ چور پرائم منسٹر، اور یہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے۔ What message is being sent to the international community؟ ایسی اس گورنمنٹ انسٹال کی گئی ہے جس کی کریڈیبلٹی انٹرنیشنلی زیرو ہے، اس پہ اس کے بچے اعتبار نہیں کر رہے کہ ہمارا جو ہے بابا جو ہے وہ الیکشن صحیح طریقے سے جیتا ہے۔ اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس ملک کی، اب ہم کہتے ہیں جی ہماری اکنامک میلٹ ڈاؤن ہوئی ہے۔ اکنامکس کو بہتر بنانے کے لیے سب سے بنیادی چیز کہ آپ کے ملک میں ایک کریڈیبل گورنمنٹ ہے، جس گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی انٹرنیشنلی زیرو ہو۔ انٹرنیشنل ایجنسیز، فارن کنٹریز، وہ جب دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں ایسے لوگ مسلط کیے گئے ہیں جو ووٹ چوری کر کے آئے ہیں، تو ان پہ کون اعتبار کرے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیں۔ ہم ٹی ٹی اور وہ جو کیسز معاف ہوئے ہیں ان کی بات ہی نہیں کرتے، وہ تو ہیں ہی، لیکن اس مرتبہ جو ووٹ چوری کا ایک واقعہ ہوا ہے اس سے اس گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی انٹرنیشنلی زیرو ہے، اور اس کو لے کر کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی باہر کا ملک ان کے ساتھ انٹریکشن کرنے نہیں جا رہا۔ تو میری گزارش اب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے ہے کہ وہ اس چیز کو کم از کم کچھ ڈیمیج کنٹرول کرے۔ ڈیمیج has already been done۔ ہماری سیٹیں چھینی گئی ہیں، جو لوگ ہارے ہوئے تھے ان کے نوٹیفیکیشن ہو چکے ہیں، وہ آج بیٹھے اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے۔ ہم کہتے ہیں کہ کم از کم یہ ریزرو سیٹ کے حوالے سے اگر کوئی فیصلہ کورٹ سے آئے تو تھوڑی بہت اس سسٹم کی جو یہ کریڈیبلٹی ہے یہ کم از کم 5-10% اسٹیبلش ہو جائے گی، ورنہ یہ پاکستان کے لیے بہت برا ہونا پڑا۔ جی سر۔ بنیاد بنا کر عدلیہ بھی فیصلہ آپ کے خلاف دیتی ہے تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ کیا روڈوں پر یہ مسئلہ حل ہوگا؟ اس طرح کہ آپ نے مینڈیٹ چور اور یہ تو 2018 کے بعد میں یہی صورتحال آپ لوگوں کے پاس محکمہ اعتراض کا استعمال ہوتا تھا، پھر اس کے بعد جو قسم کا کیس کا 52,000 ووٹ تھے وہ ساری کر رہے ہیں۔ کیا ذرا آپ اپنی بازی میں آپ لوگوں نے جو کیا 13 سے 18 تک جو تعلیم کیے حکومت کو مینڈیٹ حکومت نہیں
बड़ी नीति चल रही थी भूगोल हमारे पास, क्या आप लोग वो माफी भी मांगेंगे? कि हमें तो आप लोगों ने बताया था कि यार नीतीश कौन सा बाप होता है, हमें तो नहीं था कि हजारों है, अपनी गलतियों की भी कोई माफी मांगेंगे आप लोग? देखें जनाब, पहली बात तो ये है कि ये जो हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है, ये तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। वो जब फैसला आएगा तो उसके मुताबिक हम देखेंगे। ज़ाहिर है हमारे पास एक फोरम सुप्रीम कोर्ट का भी है, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इंशाल्लाह वहाँ से हमें रिलीफ मिलेगा। दूसरी बात, जब आपने 2018 की है, उसके हवाले से एक परसेप्शन ये है कि 2018 में नादिदा कुव्वतों ने हमारी मदद की थी। मैं 2018 कंटेस्ट कर चुका हूँ। मैं तो ये कहता हूं कि मुझे हराया गया। और दूसरी बात, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त ऑफर की थी कि भाई जो सीटें आप खोलना चाहते हो, आप फिंगरप्रिंट्स की फॉरेंसिक करवाना चाहते हो, फॉर्म 45 के जरिए ऑडिट कराना चाहते हो, पाकिस्तान की हर कॉन्स्टिट्यूएंसी अपोजिशन के लिए खुली थी। वो जिस पे भी हाथ रखता वो कॉन्स्टिट्यूएंसी हमने खोल के उसके ऑडिट कराते, फॉरेंसिक जो भी। ये प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज और उसकी पेशकश रिकॉर्ड पे। और उससे पहले हमने क्या किया था, हमने 126 दिन धरना देकर हमारा मुतालबा क्या था, आप 4 सीटें खोलें, 4 सीटें, सिर्फ जस्ट टू शो कि भाई ये इलेक्शन कितना क्रेडिबल था और कितना ये डिस्क्रेडिट। लेकिन हमारी 4 सीटों का मुतालबा नहीं माना गया और हम 126 दिन तक बी चौक में बैठे रहे। इन्होंने जब दांधी का इल्जाम लगाया, हमारी तरफ से पेशकश ये थी कि भाई आप आओ, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो भी हल्का आप खोलना चाहते हैं, वी आर रेडी फॉर इट। लेकिन ये नहीं आया। क्यों? कि अच्छा, फिर 2018 से अब तक जो हुआ, देखिए ये चीजें ऐसी होती हैं कि किसी के सच्चाई और झूठ होने का प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन कहां पे होता है। इलेक्शन की बात की, 2018 में हमें कितना मैंडेट मिला, 2024 में कितना मैंडेट मिला। अगर 2018 में हमें 70 सीटें मिलती हैं और अब हमें 180 सीटें मिलती हैं, तो इसका मतलब है कि 2018 के इलेक्शन में भी हमारे साथ अगर नाजायज हुआ तो हमारे साथ हुआ था, और इस मर्तबा तो ये खुलेआम नेकेड तरीके से हुआ। तो हम तो उस वक्त भी कहते थे। बाकी रही बात कि आपने जो बात की, ये चीजें हुई हैं माजी में भी, और खान साहब इतने बड़े दिल वाले हैं कि जब परवेज मुशर्रफ ने टेक ओवर किया, खान साहब ने पहले उसकी हिमायत की, लेकिन बाद में खान साहब ने कौम से माफी मांगी, अपनी गलती तस्लीम कर ली। हम खान को इसलिए मानते हैं कि वो अपने आप को अबव ह्यूमैनिटी तस्लीम नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि आई एम ह्यूमन बीइंग, मुझसे गलती हो सकती है, और जो गलती उनसे हुई उसका उसने इजाला इस तरह किया कि कौम से माफी मांगी। लतीफ साहब, जब आपको जो है 2018 में सीटें मिल गई थी, जस्टिस सिद्दीकी ने इसका बयान दिया, तो आपको उस वक्त आपका असूल ठीक था कि आपको सीटें दे के वज़ीर आज़म बनाएंगे। अब जिन लोगों ने सीटें उधर इधर कर दी, अब आप जी वो चिकार लगा रहे हैं, क्या वो सही था कि ये सही था? नहीं, वो तो उसका मैंने जवाब दे दिया कि वो जो बात हमारे खिलाफ चल रही थी ना कि हमें सीटें दिलवाई गई, तो हमने तो अपोजिशन को पेशकश की थी जनाब वाला कि आप जो सीटें खोलना चाहते हैं, वी आर रेडी फॉर इट। वो तो बात वहां पे खत्म हो गई। अब उसके किसी के सही होने गलत होने का एक पैमाना ये भी है कि आप 2024 के इलेक्शन, मैं नहीं कहता, आप सहाफी हजरात जाएं, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे हमारा एतराज है, आप लोग उधर जाके हमारी तरफ से बैठें कि भाई अगर ये फैसला सही है, अगर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, तो फिर तो ठीक है, हम गलत हैं। अगर डिस्क्रिपेंसीज हैं वहां पर और फॉर्म 45 और 47 में इतना बड़ा ह्यूज फर्क है कि आप काले को गोरा और गोले को काले डिक्लेयर करते हो। असल में ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर ये मान भी लें फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि 2018 में आपने गलत किया था, 2024 में मैं गलत कर रहा हूं, तो वी आर जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दैट। ये कौन सी लॉजिक है? हम तो उस वक्त भी कह रहे थे कि जिसको इतराज है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, वी आर ओपन, वी आर रेडी टू ओपन इट। लेकिन किसी ने आगे आके, क्योंकि उसमें भी सिर्फ परसेप्शन था, रियलिटी में मैं खुद कैंडिडेट था, मुझे हराया।
میں تو 2018 میں جب فارم 45 ہم نے ہر پولنگ اسٹیشن سے وصول کر کے جب ہم نے اپنے ووٹ کی پہرا دیا، میں اپنے آر او کے دفتر کے باہر -10 ٹیمپریچر میں میرے جو ٹائیگرز تھے یہ پہرا دے رہے تھے -10 ٹیمپریچر میں، تب جا کے ہمیں اپنا حق ملا، ورنہ ہمیں وہ کھڈے لائن لگانے کے چکر میں تھے اور یہ پلاننگ ہو رہی تھی، بلینز آف روپیز کی پیشکش ہوئی تھی آر اوز اور ڈی آر اوز۔ سر ہمیں تو ان باتوں سے غرض نہیں ہے، کانسٹیٹیوشنلی الیکشن کمیشن آف پاکستان از ریسپانسبل فار ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشن۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن نے کسی کے کہنے پہ کیا ہے تو بھی وہ ذمہ دار ہے، اگر از خود کیا ہے تو بھی وہ ذمہ دار ہے۔ میں نے کسی دوسرے ادارے کو، میرا اس کے ساتھ تعلق اس لیے نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی ای سی پی از ریسپانسبل فار اٹ۔ اگر ٹرانسپیرنسی الیکشن کرواتا ہے تو اس کا کریڈٹ بھی اسے جانا چاہیے، اگر اس الیکشن میں کوئی دھاندلا یا دھاندلی ہوتی ہے تو وہ ریسپانسبلٹی بھی اس کی۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، قوم ہر چیز جانتی ہے، قوم کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ میں تو کانسٹیٹیوشنلی جس بندے کو جس کی ذمہ داری جس چیز کی دی گئی ہے میں نے تو اسے دیکھنا ہے۔ اب اگر کوئی ڈاکو آ کر لوٹ لیتا ہے میں تو جا کے ایس ایچ او کو کمپلینٹ کروں گا نا، ہی از ریسپانسبل۔ میں تو ڈی پی او کے پاس جاؤں گا، میں اس بدماش کے خلاف کسی بدماش کو ڈھونڈ کے تو نہیں جا سکتا۔ تو اگر کوئی ایسی بات ہوئی بھی ہے تو میں اس سے میرا لینا دینا اس لیے نہیں ہے کہ میرا آئین، میرے ملک کا آئین جس بندے کو میرے سامنے لا کے کھڑا کرتا ہے کہ دس پرسن is responsible, this person is supposed to hold election in Pakistan, I should ask him. تو ابھی حرش کیا ہے یہ صوبے میں آپ لوگوں کی حکومت ہے اور آپ بھی دارمی کا وہ ہونا چاہتے ہیں، تو اب حرش کیا ہے، کیا ری الیکشن ہونا چاہیے یا مطلب جا کے دارمی ہوئی ہے، نتائج سمجھے گئے، اوپن کیا جائے، کیا ہوگا؟ کیا آپ اس الیکشن کے لیے استعفیٰ بھی دیں گے؟ سارے نہیں، وہ تو استعفیٰ تو ہم دے کے ان کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے، ہم ان سے بھی استعفیٰ دلوائیں گے، پھر اکٹھے جا کے ہم ری الیکشن کی طرف جائیں گے۔ ایسا نہیں ہونا، ہم ایک غلطی پہلے کر چکے تھے، دیکھیں اس میں ہم استعفیٰ بھی دے دیتے، لیکن استعفیٰ کس بنیاد پہ دیتے ہیں؟ یہ اس کی اخلاقی طاقت ہوتی ہے یہ استعفیٰ کی۔ اور خان صاحب نے غلط فیصلہ نہیں کیا تھا، اس نے اس نظام کے حوالے سے سوچ ایسی رکھی کہ یار ہم اگر استعفیٰ دے دیں گے تو آدھی اسمبلی جب نہیں رہے گی تو یہ لوگ اخلاقی طور پر فیل کریں گے کہ یار ہمیں الیکشن کی طرف جانا ہے۔ لیکن یہاں پہ اخلاقیات کو آپ چھوڑیں، اخلاقیات کو تو کوئی تصور بھی نہیں، جو بلیک اینڈ وائٹ قانون ہے اس کو لوگ میں نہیں مانتے، تو ہم ان کو اس لیے استعفیٰ ہم نہیں دیں گے کہ ہم نے اسمبلی میں ان کو تکنیک ناچ نچانا ہے، ان کو آرام سے نہیں بیٹھنا دینا، اور اسمبلی کے باہر بھی ہم ان کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ اگر یہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ وی آر گوئنگ فار ری الیکشن، وی آر مور دین ریڈی فار اٹ، لیکن اس سے پہلے الیکشن ریفارمز ہونے چاہیے۔ یہاں پہ کیا ہوا، جو ڈپٹی کمشنر اس وزیر اعلیٰ کے انڈر ہے، جو پی ڈی ایم 2 تھا، پی ڈی ایم کا تسلسل تھا، اس سے یہ الیکشن کروا رہے تھے۔ ہم نے بار بار کہا کہ بھائی جوڈیشری کو لے آئیں، وہ کم از کم اگر دھاندلی خدا نہ خواستہ کرتی بھی ہے تو اس نیکڈ طریقے سے تو نہیں کرے گی، تو اس کو بھی ختم کر دیا۔ اور اچھا الیکشن میں ہم نے ای وی ایم انٹروڈیوس کرایا، الیکٹرانک ووٹ کی مشین،